آپ سن رہے ہیں کتاب اسباق تاریخ، سب ہیڈنگ بڑا پن۔ شہنشاہ اکبر نے اپنے لڑکے شہزادہ سلیم کی شادی جے پور کے راجا بھگوان داس کی لڑکی سے کی تھی۔ اس سلسلے میں اکبر خود بارات لے کر جے پور گیا۔ نکاح کے بعد جب دلہن کا ڈولہ باہر نکلا تو راجا بھگوان داس نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، ہماری لڑکی آپ کے گھر کی کنیز ہے اور ہم آپ کے غلام ہیں۔ یہ سن کر اکبر تڑپ اٹھا، وہ بے تابانہ کھڑا ہو گیا اور راجا بھگوان داس کو گلے لگا کر کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یوں ہے، تمہاری لڑکی ہمارے گھر کی رانی ہے اور تم ہمارے سردار ہو۔ یہ کہہ کر اکبر نے دلہن کے ڈولے میں خود کاندھا لگا دیا۔ اس کے بعد ساری فضا ہی دوسری ہو گئی۔ تمام شہزادے اور امراء دوڑ پڑے۔ ہر ایک دلہن کا ڈولہ اٹھانے میں سبقت کرنے لگا۔ کچھ دور تک یہی لوگ ڈولہ لے کر چلتے رہے۔ اس کے بعد اس کو کہاروں نے سنبھالا۔ خلیفہ ہارون رشید کا قول ہے کہ شریف آدمی وہ ہے جو اپنے سے بڑے کو دبائے اور چھوٹے سے خود دب جائے۔ اکبر کا مذکورہ واقعہ اس کی ایک مثال ہے۔ اکبر ایک بے حد بلند فطرت انسان تھا، اگرچہ انسان کے علماء کے غلط کردار نے اس کو بگاڑ دیا۔ جو لوگ پست طبیعت کے ہوتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ طاقتوروں کے ساتھ اخلاق برتتے ہیں اور جس کو کمزور پاتے ہیں اس کو ذلیل کرنے لگتے ہیں، مگر اونچی طبیعت والے آدمی کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ وہ دو قسم کا اخلاق برتے، وہ ایک کے مقابلے میں کچھ ہو اور دوسرے کے مقابلے میں کچھ۔ وہ ہر حال میں سچائی کے سامنے جھکنے والا ہوتا ہے۔ وہ معقولیت کے سامنے بھی اسی طرح دبتا ہے جس طرح قوت کے سامنے۔ وہ کمزور کا بھی اتنا ہی لحاظ کرتا ہے جتنا طاقتور کا۔ اس کا کردار اصول کے تابع ہوتا ہے، نہ کہ لالچ اور خوف کے تابع۔ بڑا آدمی اپنی بڑائی جتا کر حقیقتاً چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اونچی حیثیت والا جب گھمنڈ کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو نیچے گرا لیتا ہے۔ سب ہیڈنگ جاننا کافی نہیں۔ ابو علی سینا بہت عالم فاضل شخص تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار وہ اپنے زمانے کے ایک بزرگ شیخ ابو سعید ابو الخیر سے ملے اور ان کے یہاں چند دن گزارے۔ ابو علی سینا جب واپس جانے لگے تو انہوں نے شیخ ابو سعید کی خدمت میں رہنے والے ایک شخص سے کہا، آج میں یہاں سے جا رہا ہوں، تم ایسا کرنا کہ میرے بعد شیخ میرے بارے میں جو کچھ کہیں وہ تم ایک خط پر لکھ کر میرے پاس بھیج دینا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ شیخ کا خیال میرے بارے میں کیا ہے۔ ابو علی سینا کی واپسی کو کئی دن گزر گئے مگر شیخ ابو سعید نے ان کے بارے میں کوئی بات نہ کہی، اچھا یا برا، کسی قسم کا کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ بالآخر کئی دن کے انتظار کے بعد مذکورہ شخص نے شیخ سے سوال کیا کہ حضرت، آپ کے پاس ابو علی سینا آئے تھے، وہ آپ کی نظر میں کیسے آدمی ہیں؟ شیخ ابو سعید نے جواب دیا کہ وہ ایک اچھے حکیم ہیں اور ان کے پاس بہت علم ہے۔ مذکورہ شخص نے شیخ ابو سعید کا یہ تبصرہ ایک کاغذ پر لکھا اور اس کو ابو علی سینا کے پاس بھیج دیا۔ ابو علی سینا نے اس کو پڑھا تو ان کو بڑا جھٹکا لگا۔ انہوں نے مذکورہ شخص کو اس کا جواب لکھ کر بھیجا۔ اس جواب میں انہوں نے یہ لکھا کہ مجھے تمہاری تحریر پر تعجب ہے، میں نے مکارم اخلاق پر بہت سی کتابیں لکھی ہیں، پھر شیخ میرے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں مکارم اخلاق نہیں جانتا؟ مذکورہ شخص نے ابو علی سینا کا یہ جواب شیخ سعید کو بتایا۔ وہ اس کو سن کر مسکرائے اور کہا، میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ مکارم اخلاق نہیں جانتے، میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ مکارم اخلاق نہیں جانتے، میں نے یہ کہا کہ وہ مکارم اخلاق نہیں رکھتے۔ ایک چیز ہے جاننا اور ایک چیز ہے ہونا۔ جاننا ذہن اور حافظے کی سطح پر ہے اور ہونا آدمی کے پورے وجود کی سطح پر۔ جاننے والا آدمی صرف جانتا ہے اور ہونے والا آدمی خود اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ جاننا بہت آسان ہے، کوئی بھی شخص پڑھ کر اور سیکھ کر دین و اخلاق کی باتوں کو جان سکتا ہے، مگر ہونا اتنا ہی زیادہ مشکل ہے۔ ہونے کے لیے آدمی کو اپنے آپ کو پیس ڈالنا پڑتا ہے۔
کیونکہ پسا ہوا صفوف ہی پانی میں گھلتا ہے، نہ کہ جمے ہوئے ٹکڑے۔ مگر اصل اہمیت اعتبار کی ہے، اور حقیقت کی دنیا میں جو کچھ اعتبار ہے وہ ہونے کا ہے، نہ کہ جاننے کا۔ جس جاننے کے ساتھ ہونا نہ ہو، حقیقت کی دنیا میں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ سب ہیڈنگ: بربادی کے باوجود۔ ہر ناکامی میں ایک نئی کامیابی کا امکان چھپا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ایک ابدی اصول ہے۔ اسلام کی تاریخ میں اس اصول کے بہت سے عملی نمونے پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک نمونہ یہ ہے کہ 15ویں صدی میں جن مسلمانوں کے اوپر اسپین کے دروازے بند کیے گئے تھے، انہی کے ذریعے افریقہ کے بربری قبائل میں اسلامی دعوت کے دروازے کھلے۔ پروفیسر T.W. آرنلڈ نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ بربری قبائل کے لوگ اپنے پہاڑوں کے حصار میں بند تھے اور اپنی خود مختاری کے دل دادا تھے، اس لیے انہوں نے اپنے یہاں عربی عناصر کے داخلے کو کامیابی سے روکا، اور اس بنا پر ان کو مسلمان بنانے میں بہت دشواریاں حائل ہوئیں۔ قادریہ سلسلہ کی ایک خانقاہ کے صوفیوں نے ان کے یہاں ایک تبلیغی مشن قائم کرنے کی کوشش کی تھی، مگر انہیں اس مقصد میں کامیابی نہ ہو سکی۔ بربری قبائل کے درمیان اسلام کے لیے راستہ ہموار کرنے کا سہرا اندلسی مسلمانوں کے سر ہے، جو سکوتے غرناطہ کے بعد اسپین سے نکال دیے گئے تھے اور اس کے بعد افریقہ آ کر اسی خانقاہ میں پناہ گزین ہوئے تھے۔ خانقاہ کے شیخ نے دیکھا کہ یہ لوگ تبلیغ کے اس دشوار کام کے لیے بہت موزوں ہیں جس کو سرانجام دینے میں ان کے اپنے مریدوں کی کوششیں ناکام رہی تھیں۔ اس کار خیر پر روانہ کرنے سے پہلے انہوں نے ان کو ان الفاظ میں مخاطب کیا: ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اسلام کی مشعل ان ملکوں میں لے جائیں جو برکات اسلام کی نعمت سے محروم ہو چکے ہیں۔ ان بدقسمت قبائل کے ہاں نہ تو مدارس ہیں اور نہ کوئی شیخ ہے جو ان کے بچوں کو اصول اخلاق اور محاسن اسلام کی تعلیم دے سکیں۔ یہ لوگ جانوروں کی طرح رہتے ہیں جن کو نہ خدا کا علم ہے نہ دین کا۔ لہٰذا میں نے ارادہ کیا ہے کہ اس ناگوار صورتحال کی اصلاح کے لیے تمہاری دینی حمیت اور نور ایمان سے درخواست کروں تاکہ یہ کوہستانی لوگ اپنی قابل رحم جہالت کی دلدل میں غلطاں و پیچاں نہ رہیں اور ہمارے دین کی شاندار صداقتوں سے باخبر ہو جائیں۔ جاؤ اور ان کے ایمان کی بجھتی ہوئی آگ کو ہوا دو اور اس کی دبی ہوئی چنگاریوں کو دوبارہ روشن کرو۔ اپنے پہلے مذہب یعنی عیسائیت کی جس غلاظت سے وہ اب تک آلودہ ہیں، اس سے ان کو پاک کرو اور ان کو یہ سمجھاؤ کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں عیسائیت کے برعکس میل کچیل اللہ تعالیٰ کی نظروں میں مقبول نہیں ہے۔ میں تم سے یہ بات پوشیدہ نہیں رکھنا چاہتا کہ تمہارے کام میں بہت سی دشواریاں ہیں، لیکن تمہاری ناقابل تسخیر حمیت اسلامی اور حرارت ایمانی خدا کے فضل و کرم سے تمام مشکلات پر غالب آئے گی۔ میرے بچوں، جاؤ اور اس بد نصیب قوم کو خدا اور اس کے رسول کی طرف دوبارہ لاؤ جو اس وقت جہالت اور کفر کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے۔ ان کو نجات کا پیغام پہنچاؤ۔ خدا تمہارے شامل حال رہے اور تمہاری مدد فرمائے۔ یہ مبلغ 5-5-6-6 کی جماعتوں میں مختلف اطراف میں روانہ ہو گئے۔ وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے اور ہاتھ میں عصا لیے چل دیے، اور انہوں نے پہاڑوں کے سنسان اور غیر آباد مقامات انتخاب کر کے وہاں کے غاروں میں چٹانوں کے درمیان خانقاہیں قائم کی۔ قبائل کے درمیان ان کی پرہیزگاری اور عبادت گزاری کا چرچا ہونے لگا، چنانچہ یہ قبائل جلد ہی ان کے ساتھ راہ و رسم پیدا کرنے لگے۔ ان مبلغوں نے آہستہ آہستہ اپنے علم طب اور سانے اور حرفت اور تمدن کے دیگر فوائد کی بدولت بربری قبائل کے ہاں اپنا مطلوبہ اثر و رسوخ قائم کر لیا، اور ہر ایک خانقاہ اسلامی تعلیم کا مرکز بن گئی۔ ان نو واردوں کے علم و فضل کی کشش سے بہت سے طالب علم ان کے گرد و پیش جمع ہو گئے، اور کچھ عرصے کے بعد یہی طالب علم اپنے ابنائے وطن میں اسلام کی تبلیغ کرنے لگے، یہاں تک کہ ان کا مذہب ان قبائل کے تمام علاقوں اور صحرائے الجزائر کی بستیوں میں پھیل گیا۔ پروفیسر آرنلڈ کا مذکورہ اقتباس بتاتا ہے کہ قدیم اسپین کی تاریخ سے دو قسم کے واقعات وابستہ ہیں۔ ایک یہ کہ عیسائیوں نے انہیں اسپین سے ظالمانہ طور پر نکالا، دوسرے یہ کہ نکلے ہوئے مسلمانوں نے باہر آ کر
اسلام کا ایک عظیم کارنامہ انجام دیا، مگر موجودہ زمانے کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص پہلے اسپین کو جاننے کا ماہر بنا ہوا ہے، دوسرے اسپین کو جاننے والا ان کے درمیان کوئی نہیں۔ کیسی عجیب ہیں وہ لوگ جنہیں اندھیرے تو خوب نظر آئے مگر اجالے ان کو دکھائی نہ دے سکے۔ سب ہیڈنگ: قومی عظمت۔ رومی شہنشاہیت کا زوال ایڈورڈ گیبن کی مشہور کتاب ہے۔ انگریز مورخ کو یہ کتاب لکھنے کا خیال کیوں کر پیدا ہوا؟ کہا جاتا ہے کہ اس کا خیال اس کو اس وقت آیا جب کہ اس نے روم کے کھنڈرات دیکھے۔ رومی شہنشاہیت کے کھنڈرات میں اس نے یورپ کی عظمت ماضی کا نشان دیکھا اور اس کے برباد ہو جانے کا مشاہدہ کیا۔ اس مشاہدے نے ایڈورڈ کے دل میں تڑپ پیدا کی۔ وہ اس موضوع کی تحقیق میں لگ گیا، یہاں تک کہ اس نے وہ کتاب لکھی جو کہ نہ صرف رومی سلطنت کی اہم تاریخ ہے بلکہ خود تاریخ نویسی پر خالص فنی اعتبار سے ایک اہم کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح تاریخ کے موضوع پر سر سید کی مشہور کتاب آثار الصنادید ہے۔ سر سید کو اس کتاب کے لکھنے کا خیال بھی عظمت ماضی کے کھنڈرات کو دیکھ کر ہوا۔ دہلی کی منصفی کے زمانے میں سر سید نے دہلی کی تاریخی عمارتیں دیکھیں۔ ان عمارتوں میں انہوں نے سنسان عظمت کا جو مشاہدہ کیا اس نے ان کے اندر ایک تڑپ پیدا کر دی۔ انہوں نے دہلی کی ایک ایک عمارت کی تحقیق شروع کر دی۔ چھٹیوں کو وہ اس طرح استعمال کرتے کہ دہلی کے اطراف کی عمارتوں کو دیکھنے نکل جاتے اور کئی کئی دن تک ان کی تحقیق میں مشغول رہتے۔ اس تحقیق میں انہوں نے غیر معمولی محنت کی۔ بہت سی قدیم عمارتیں اس قدر بوسیدہ تھیں کہ ان کے کتبے بھی بوسیدہ ہو چکے تھے۔ بہت سے کتبوں سے پوری معلومات حاصل نہیں ہوتی تھیں۔ کچھ کتبے ایسے خط میں لکھے تھے جن سے کوئی واقف نہ تھا۔ کتبوں پر جو نام درج تھے ان کی تاریخی کتابوں سے تحقیق کرنی پڑتی تھی۔ انہوں نے ان تمام مشکلات کو جھیلا۔ انہوں نے ہر عمارت کے طول و عرض کی پیمائش کی، اس کے حالات لکھے، کتبوں کے چربے اتارے، ہر عمارت کا نقشہ مصور سے بنوایا کیونکہ اس زمانے میں کیمرہ موجود نہ تھا۔ اس طرح انہوں نے تقریباً 125 عمارتوں کی تفصیلات مرتب کی۔ قطب مینار کی غیر معمولی بلندی قدیم زمانے میں کسی محقق کے لیے زبردست مسئلہ تھی۔ سر سید نے قطب مینار کے اونچے کتبوں کو پڑھنے کے لیے 2 بلیاں لگوا کر ان میں چھینکے لٹکوائے اور اس کے اندر بیٹھ کر اوپر گئے اور کتبوں کی نقل تیار کی۔ مولانا حالی نے لکھا ہے کہ سر سید کی آئندہ ترقیات کی گویا یہ پہلی سیڑھی تھی اور ان کی یہ حالت بالکل ابو تمام کے اس شعر کی متصادق تھی۔ وہ اس طرح اوپر چڑھ رہا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو آسمان میں کچھ ضرورت ہے۔ عظمت ماضی کے کھنڈر کو دیکھ کر جس طرح گیبن اور سر سید مورخ بن گئے، اسی طرح بہت سے لوگ ہیں جن کو عظمت ماضی کے کھنڈر نے لیڈر اور مفکر بنا دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو موجودہ زمانہ میں پیدا ہوئے جبکہ مسلمانوں کا زوال آ چکا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے دور عظمت کے کھنڈر دیکھے۔ ان کھنڈرات کو دیکھ کر وہ تڑپ اٹھے۔ کھوئی ہوئی عظمت کے شکستہ مناظر کو دیکھ کر ان کا دل پارا پارا ہو گیا۔ قائدین کی بھیڑ میں کوئی نظر نہیں آتا جس نے جنت کے باغوں کو لہلہاتے ہوئے دیکھا ہو اور جہنم کے شعلوں کی لپیٹ محسوس کر کے تڑپ اٹھا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ زمانے میں آخرت کی دعوت کی کوئی حقیقی تحریک نہ اٹھ سکی۔ البتہ قومی عظمت کو حاصل کرنے کی تحریکیں اتنی زیادہ ابھر آئیں کہ ان کے شور سے شبہ ہوتا ہے کہ کہیں کان بہرے نہ ہو جائیں۔ سب ہیڈنگ: عروج و زوال۔ عروج و زوال کے تاریخی قانون کو قرآن میں مختصر طور پر اس طرح بیان کیا گیا ہے: اللہ کسی گروہ کے مابقوم حالت قومی کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے مابنفس حالت نفسی کو نہ بدلے۔ ان آیات میں مابنفس کی تبدیلی سے مراد وہ تبدیلی ہے جو افراد کی سطح پر ہوتی ہے، کیونکہ نفس افراد ہی کی سطح پر پایا جاتا ہے نہ کہ اجتماع کی سطح پر۔ مطلب یہ ہے کہ قوموں کا زوال اس وقت ہوتا ہے جبکہ ان کے افراد میں بگاڑ آ گیا ہو۔ اس طرح قوموں کا عروج اس وقت ہوتا ہے جبکہ افراد کی سطح پر ان میں زندگی پیدا ہو جائے۔ اسی سنت الہی کے مطابق اصلاح قوم کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اصلاح افراد سے شروع کیا جائے، نہ کہ انقلاب حکومت سے۔
انقلاب حکومت کے نعرے سے کام کا آغاز گویا کسی گروہ کے ماں بقوم کو ماں بقوم سے بدلنے کی کوشش کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کی کوشش ایک ایسی دنیا میں نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی جس کے پیدا کرنے والے نے اس کے ماں بقوم کی تبدیلی کو اس کے ماں بنفس کی تبدیلی کے ساتھ جوڑ دیا ہو۔ یہ باغ کو باغ سے نکالنے کی کوشش ہوگی، جبکہ اس دنیا میں باغ کو صرف بیج سے نکالا جا سکتا ہے۔ تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ کسی نے تاریخ سے سبق نہیں سیکھا۔ یہ قول جس طرح دوسری قوموں کے لیے صحیح ہے، ٹھیک اسی طرح وہ ہمارے اوپر بھی صادق آتا ہے۔ ہماری طویل تاریخ ہر قسم کے سبق آموز واقعات سے بھری ہوئی ہے، مگر ہم میں سے کوئی شخص جب کام کرنے کے لیے اٹھتا ہے تو اکثر وہ انہی ناکام تجربات کو دہراتا ہے جو اس سے پہلے بار بار پیش آ چکے ہیں۔ وہ تاریخ کے قانون کو جانتے ہوئے اپنے آپ کو شعوری یا غیر شعوری طور پر اس سے الگ کر لیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جو کچھ ہوا اور وہ صرف دوسروں کے لیے تھا، ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ تاریخ مسلسل طور پر یہ سبق دیتی رہی ہے کہ کوئی قوم اس وقت ترقی کرتی ہے جبکہ اس کے افراد میں کریکٹر کی طاقت پیدا ہو جائے، مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم افراد میں کریکٹر پیدا کیے بغیر ترقی کی طرف چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ ساری تاریخ کا فیصلہ ہے کہ قوموں کی سربلندی کا راز ابتدائی سطح پر تعمیر و استحکام ہے، مگر لوگ موقع ملتے ہی سیاسی ادارہ سے مقابلہ آرائی شروع کر دیتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ افراد قوم کے درمیان باہمی اتحاد خواہ جس قیمت پر بھی ہو باقی رہنا انتہائی ضروری ہے، مگر معمولی باتوں پر لوگ ایک دوسرے کے خلاف محاذ بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ حقیقت پسندی کسی بھی کامیابی تک پہنچنے کا واحد زینہ ہے، مگر ہمارے رہنما نہایت بے دردی کے ساتھ قوم کو جذباتی ہنگاموں میں مشغول کر دیتے ہیں۔ ملت کو اٹھانے کا کوئی منصوبہ اس وقت کامیاب ہو سکتا ہے جبکہ ملت کے افراد کو اٹھایا جا چکا ہو۔ ملت کی ترقی کے لیے ایسے افراد درکار ہیں جو بولنے سے زیادہ چپ رہنا جانتے ہوں، جو الفاظ سے زیادہ معنی کی زبان سمجھتے ہوں، جو طاقت سے زیادہ دلیل کے آگے جھکنے والے ہوں، جو کہنے سے زیادہ کرنا جانتے ہوں، جو آگے بڑھنے سے زیادہ پیچھے ہٹنے کے بہادر ہوں۔ خلاصہ یہ کہ جو دنیا سے زیادہ آخرت کو دیکھ رہے ہوں۔ ایسے افراد کے بغیر ملت کی سربلندی کا نعرہ لگانا ایسا ہی ہے جیسے دلدل کے اوپر دیوار کھڑی کرنا۔ سب ہیڈنگ: منفی تحریکیں۔ پروفیسر سی ایم جارڈ نے لکھا ہے، وہ مشترک جذبات جن کو آسانی سے بھڑکایا جا سکتا ہے اور جو عوام کے بڑے بڑے گروہوں کو حرکت میں لا سکتے ہیں، وہ رحم، فیاضی اور محبت کے جذبات نہیں ہیں بلکہ نفرت اور خوف کے جذبات ہیں۔ جو لوگ کسی گروہ کے اوپر قیادت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک وہ اس کے لیے کوئی ایسی چیز تلاش نہ کر لے جس سے وہ گروہ نفرت کرے، یا وہ کوئی ایسی شخصیت یا قوم نہ پیدا کر لیں جس سے وہ گروہ ڈرے۔ نفرت اور خوف کے جذبات کو ابھار کر تحریکیں چلانا قرآن کے الفاظ میں عداوت کی بنیاد پر تحریک چلانا ہے۔ یہ وہی چیز ہے جس کو حدیث میں اندھے جھنڈے اور جاہلی نعرے کے تحت لڑنا کہا گیا ہے۔ جو شخص کسی اندھے جھنڈے کے تحت مارا جائے وہ عصبیت کے لیے غصہ کرے اور وہ عصبیت کے لیے لڑے تو وہ میری امت میں سے نہیں۔ کسی فرد یا گروہ کو برائی کی علامت قرار دے کر اس کے پیچھے پڑنا خود ایک بہت بڑی برائی ہے، پھر برائی کے بیچ سے بھلائی کا پھل کیسے نکلے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کی تحریکیں خواہ وہ حق و صداقت کے نام پر اٹھائی گئی ہوں، ہمیشہ منفی تحریکیں ہوتی ہیں اور منفی عمل سے کبھی مثبت نتیجہ برآمد نہیں ہو سکتا۔ خدا کی دنیا زمین سے آسمان تک مثبت سرگرمیوں کی دنیا ہے، شہد کے چھتے سے لے کر عظیم کہکشانی نظاموں تک ہر جگہ مثبت اصولوں کی کار فرمائی ہے۔ ایسی دنیا میں وہی تحریک نتیجہ خیز ہوتی ہے جو مثبت بنیادوں پر اٹھائی گئی ہو۔ منفی بنیادوں پر کیا جانے والا شور و غل اور اکھیڑ پچھاڑ ایک قسم کا شیطانی عمل ہے اور شیطانی عمل سے ملکوتی نتیجہ ظاہر نہیں ہو سکتا۔ منفی نعرے لے کر اٹھنا شخصی قیادت قائم کرنے کے لیے انتہائی مفید ہے، مگر اس قسم کی تحریک
اصلاح کے مقصد کے لیے اتنی ہی بے فائدہ ہے، مگر اس قسم کی تحریک اصلاح کے مقصد کے لیے اتنی ہی بے فائدہ ہے۔ ہر تحریک اور سرگرمیوں کے مطابق ہر تحریک اپنی دعوت اور سرگرمیوں کے مطابق اپنے متاثرین کا ذہن بتاتی ہے۔ جو تحریک منفی بنیادوں پر اٹھے وہ یقیناً اپنے عمل کے دوران لوگوں کا ذہن بھی منفی انداز کا بنائے گی۔ پھر ایسے منفی ذہن کے لوگوں کا انجام خدا کی مثبت دنیا میں اس کے سوا کیا ہے کہ وہ یہاں بالکل بے جگہ ہو جائیں اور کارنامہ انجام نہ دے سکیں۔